إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ملک کی جو آیت آپ کے روبرو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کے لیے زمین کو ہموار بنایا تاکہ زمین کی راہوں پر، راستوں پر چل کر اس کی دی ہوئی روزیوں کو تلاش کرو، جستجو کرو اور کھاؤ، اور یاد رکھو کہ زندگی کا یہ سفر ایک دن ختم ہونا ہے اور تم سب کو اسی اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے. حاضرین جمعہ، ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی عبادت و بندگی کے بعد سب سے بڑی بنیادی ضرورت رزق اور روزی کی ہے. اور ہم انسان ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں وہ تمام مخلوقات جن کے پاس جان ہے ان سب کی زندگی کی بنیادی ضرورت رزق اور روزی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جو انسان چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھوپتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتے ہیں، بس اڈوں پر ہوتے ہیں، چوراہوں پر ہوتے ہیں، گلیوں میں ہوتے ہیں، ان سب کا مقصد، ان کی محنتوں کا، ان کی تگدوں کا صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے روزی کی تلاش اور روزی کا مقصد. شریعت روزی کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو، روزیوں کا تعلق میری اور آپ کی مرضی پر نہیں ہے. میں جتنا چاہوں روزی حاصل کر لوں، آپ جتنا چاہیں روزی حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہے. روزیوں کا تعلق ہمارے اور آپ کے مقدر سے ہے. روزیوں کا تعلق ہمارے اور آپ کے نصیب اور قسمت سے ہے. روزیوں کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے. روزیوں کا تعلق اللہ کی چاہت سے ہے، اللہ کے منشا سے ہے. شریعت کا ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے، محنت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، اس کے بعد جو تمہیں روزی ملے وہ روزی تمہاری اپنی مرضی کی نہیں ہوتی بلکہ وہ روزی اللہ کی مرضی سے ملتی ہے. اللہ کی منشا سے ہمیں اور آپ کو یہ روزیاں مل رہی ہیں.
اگر اس کائنات میں اللہ روزی سب کو یکساں دے دے، ایک جیسا دے دے، اور سب کی منچاہی اور مرضی روزی دے دے، تو دنیا کا جو نظام ہے، کائنات کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ صحیح طور سے چل نہیں سکتا۔ امیری غریبی کی تمیز آدمی بھول جائے گا، چھوٹے بڑے کا لحاظ بھول جائے گا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی تو دوسروں سے وہ نرم گفتگو کرنے کا بھی انداز بھول جائے گا۔ اللہ نے کہا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ایک فساد برپا ہوگا، زمین میں ایک فتنہ پیدا ہوگا، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے روزیوں کا تعلق یہ صرف اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی روزی لکھی جاتی ہے۔ کب؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں صرف 4 مہینے حمل کی مدت میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور ماں کے پیٹ ہی میں اس بچے کے 4 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد روح ڈالتا ہے، روح ٹھوکتا ہے، اور پھر وہی لکھتا ہے یہ کیا عمل کرے گا، اچھا کرے گا کہ برا کرے گا، یہ کھائے گا کیا کمائے گا، یہ کتنے سال جیے گا، کتنی زندگی ہوگی اس کی، یہ نیک ہوگا کہ یہ برا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ پوری وضاحت مل رہی ہے کہ رزق کا، روزی کا تعلق ہماری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے اور روزی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی، انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، عقل و شعور کی منزل تک پہنچتا ہے، تو پھر وہاں شریعت ہمیں ایک اور بات سمجھاتی ہے کہ دیکھو یہ روزیوں کا جو مسئلہ ہے، یہ روزی جب تک آدمی، یقین غور سے سنیے گا، جب تک آدمی اپنے مقدر اور اپنی قسمت کی لکھی ہوئی روزی کا آخری دانہ نہ کھا لے گا اور پانی کے آخری گھونٹ کا آخری قطرہ نہیں پی لے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ آپ یقین رکھیں، ذرا دیکھو ہاسپٹلوں میں، اسپتالوں میں کتنے ایسے پیشہ و مریض ہوتے ہیں جو بھی زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، ہم اور آپ بھی، ہمارے اور آپ کی یہ سوچ ہو جاتی ہے اب یہ نہیں بچے گا، اب یہ نہیں بچے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کی زندگی کے مقدر کی روزی ابھی باقی ہے، اس لیے وہ مرے گا نہیں، وہ واپس آئے گا، صحت یاب ہو کر آئے گا، شفا یاب ہو کر آئے گا، تندرست ہو کر آئے گا اور ٹھیک ہو کر آئے گا۔ جس کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کی یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں بچے گا، اور ایک وہ بھی شخص ہوتا ہے کہ جس کے منہ میں ہم لوگ پانی ڈالتے ہیں، قطرے پانی کے، لیکن ایک قطرہ بھی اس کے منہ کے نیچے نہیں اترتا، سب الٹ کے باہر آ جاتا۔ کیوں؟ ہم آپ کہتے بھی ہیں کہ لگتا ہے اس کا دانہ پانی ختم ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے مقدر کی روزی کا آخری قطرہ، آخری لقمہ، آخری گھونٹ پی چکا ہے، اب وہ زندہ بھی ہے، اس کی سانس بھی چل رہی ہے، ابھی وہ باحیات بھی ہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم اور اس کے حلق کے نیچے اتر نہیں رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقدر کی روزی کھا چکا ہے۔ اب تم اسے ایک قطرہ بھی نہیں اس کے منہ میں ڈال سکتے اور اس کا بدن، اس کا جسم ایکسپٹ نہیں کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان روح القدس نفس فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واسلموا فی الطلب۔ لوگوں سنو، ابھی جبرائیل آئے تھے، میرے دل میں انہوں نے یہ بات ڈالی ہے اور میرے دل میں انہوں نے یہ بات الہام اور القاء کی ہے کہ اے پیغمبر سنو اور اپنی امت تک یہ خبر پہنچا دو، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جان اس وقت اس دنیا سے مر نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے مقدر کی پوری روزی نہ کھا لے، پوری کی پوری روزی نہ کھا لے۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور حلال طریقے سے شریعت کی رہنمائی میں اپنے روزیوں کو تلاش کرو۔ دیکھو شریعت کہتی ہے کہ روزی جو ہے نا یہ ہمارا اور آپ کا پیچھا کرتی ہے، حالانکہ ظاہراً دیکھا جائے تو ہم اور آپ روزی کا پیچھا کرتے ہیں، تجارت کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، کاروبار کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، مال لانے ہم جاتے ہیں، تو دکھتا تو یہ ہے کہ ہم اور آپ روزیوں کا پیچھا کر رہے ہیں، پر شریعت ایک الگ سی سوچ دے رہی ہے، اور آپ ایک الگ سی سوچ دے رہی ہے کہ اللہ کے بندو روزی تم سے زیادہ تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ کیسے پیچھا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیتبع
ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبعہ اجلہ، کہ ہمارا اور آپ کا پیچھا روزی ایسے کرتی ہے جیسے انسان کا پیچھا اس کی موت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں بھی انسان رہے، جس جگہ بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، اگر اس کے مقدر میں موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے تو موت وہاں آ کر اس کو مل کر ہی رہے گی۔ وہ یوپی میں سارا، راجستھان میں ساری زندگی گزار کر اور ممبئی میں صرف دوا علاج کے لیے آیا ہوگا، آپ نے کئی خبریں سنی ہوگی، واپس پلٹ کر وہ اپنے وطن نہیں جاتا۔ ساری زندگی ممبئی میں رہنے والا، کمانے کھانے والا 2-4 دن کے لیے اپنے وطن اور اپنے گاؤں جاتا ہے، واپس پلٹ کے ممبئی نہیں آتا۔ تو موت اس کے پیچھے پیچھے لگی ہے، اور اللہ نے جہاں اس کے مقدر میں موت کا پروانہ جاری کیا وہاں موت آ کر اس کو پکڑے۔ بالکل ایسے ہی روزیوں کا مسئلہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیچھے ہماری روزی ایسے ہی چل رہی ہے، ایسے ہی پیچھا کر رہی ہے، جہاں بھی رہے، جیسے بھی رہے، ہمیں اور آپ کو وہ روزی مل کر رہے گی۔ اور شریعت نے اپنی رہنمائی میں روزیوں کی تلاش کو اور روزیوں کی جستجو کو حکم دے رہی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے محنت کرو، مشقت کرو، دوڑ دھوپ کرو، تلاش کرو اور روزیوں کے فکر میں نکلو، اللہ کی مرضی سے تمہیں روزی ملے گی۔ جائز ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کر دی۔ ہم آزاد نہیں ہیں، جو آزاد سمجھے کہ وہ مسلمان نہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا لگام اللہ اس کے رسول کے ہاتھوں میں ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات پہ ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ورنہ پھر ہم انسانوں میں اور جنگل کے شیر میں کیا فرق رہ جائے گا، جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ وہ شیر ہے جو ظلم کر کے کھاتا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، چیر کر کے کھاتا ہے، پھاڑ کر کے کھاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے کھاتا ہے۔ ہم اور آپ کیا کہیں گے کہ شیر غلط کر رہا ہے؟ نہیں، شیر غلط نہیں کر رہا، اس لیے کہ رب کا حکم، رب کا قانون اس کے لیے ویسے ہی ہے، وہ ویسے ہی کھائے۔ لیکن ہم اور آپ تو انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے پاس پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، آسمانی کتابیں آئی ہیں، تعلیمات آئی ہے، رہنمائی آئی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں کا خیال کر کے اپنے روزیوں کی تلاش اور روزیوں کی جستجو کرنی ہے۔ شریعت میں آپ دیکھیں گے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، بہت سارے ذرائع جن کو اختیار کرنے سے ہماری روزیاں آسان ہوتی ہیں، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایک اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کون سی رہنمائیاں اور وہ شریعت نے کون سے اسباب بتلائے مختصراً، جس کو ہم اور آپ اپنی زندگی کا لاہے عمل بنا لیں، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی روزیوں کی تلاش آسان ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ سب سے پہلا سبب اللہ کی شان رزاقیت پر ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی رزاق انسانوں کے ساتھ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا روزی رسا وہی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ طٰہٰ میں کہا اللہ نے کہ آسمانوں پر اڑنے والے جو پرندے تمہیں نظر آ رہے ہیں، زمینوں پر چلنے والے جو چوپائے ہیں، زمینوں کے تہ میں جو رہنے والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں، سمندر میں جینے والی جو مچھلیاں ہیں، ان سب کو روزیاں دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہی روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روزیوں کا مالک نہیں ہے۔ اسی لیے اگر دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان نے کسی بھی ولی، فقیر، نبی، کسی بھی بابا کو اگر یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمیں روزی دیتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ ہماری زندگی بناتا ہے، یہ ہماری زندگیاں سنبھالتا ہے، یہ ہمیں مال دیتا ہے، یہ ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ شریعت نے شرک قرار دیا ہے۔ شرک ہے یہ، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی کسی انسان اور کسی مخلوق کو نہیں مل سکتے۔ وفی السماء رزقکم، تم سب کی روزیاں آسمانوں سے تقسیم ہوتی ہیں، آسمان میں بڑھتی ہیں۔ ذرا دیکھو ہم اور آپ کوئی پتھر اٹھاتے ہیں، صدیوں سالوں سے زمین پر وہ پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر جب اٹھاتے ہیں، چٹان توڑتے ہیں، زندہ میگٹ نکلتا ہے، زندہ کیڑے نکلتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب وہ زندہ نکل رہا ہے، وہ زندہ کیڑے باہر آ رہے ہیں، تو ذرا سوچو کائنات کے لوگوں کہ ان معصوم جانوروں تک روزیاں کون پہنچا رہا تھا، آکسیجن کون دے رہا تھا، ہوائیں کون پہنچا رہا تھا۔ ابھی چند سالوں پہلے آپ نے سنا ہوگا ترکی
میں جو زلزلہ آیا تھا، آپ سبوں نے خبروں میں جو ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا منظر کہ 1-2 سال کی معصوم بچی، کتنے یاد ہوا 2 مہینے کی معصوم بچی 72 گھنٹوں تک ملبے کے نیچے پڑی رہی. یہ بڑا مشہور واقعہ نکلا تھا اخبار میں باقاعدہ. 2 مہینے کی معصوم بچی 72 گھنٹے اسی زلزلے کی زد پہ آ کے ملبے کے نیچے پڑی رہی اور 72 گھنٹوں کے بعد صحیح سلامت اس کو نکالا گیا. اور اسی منظر کو دیکھ کر، اسی خبر کو سن کر کائنات کے اندر نہ جانے کتنے کتنے فلاسفوں نے اور کتنے کتنے سائنسدانوں نے ایمان قبول ہونے پر اپنے آپ کو مجبور کیا کہ آخر اس 2 معصوم 2 مہینے کی بچی کو سانس کون دے رہا ہے، آکسیجن کون دے رہا تھا، اس کے اندر جینے کی طاقت اور جینے کی صلاحیت اور قابلیت کون پیدا کر رہا؟ یقیناً وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ ہی کی ذات جو سب کو جینا کھلا رہا ہے. ارے وہ پہاڑ دیکھو، وہ جنگل دیکھو جہاں کبھی کوئی انسان کا گزر بھی نہیں ہوتا ہے، وہ جو چرندے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، اس جنگل میں روزی کون دے رہا ہے، وہ روزیاں کون پہنچا رہا ہے؟ جواب ملے گا اللہ الرزاق ذو القوت المتین. اللہ ہی اپنے مخلوقات کی تعداد جانتا ہے. میری کون سی مخلوق کون سے سوراخ میں جی رہی ہے، میری کون سی مخلوق کون سے اندھیرے اور تاریکی میں جی رہی ہے، اس کو روزی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. وہ نے اپنے ذمہ لے لیا. ارے گندے نالے میں گندے کیڑے کو جس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں، کون پالتا ہے اسے، کون روزی دیتا ہے اسے، کون جلاتا ہے اسے؟ اللہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. دوسرا سبب ہے اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد، یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی اپنی محنت بھی شامل ہے. یہ 2 چیزیں اگر ہمارے ساتھ ہو تو رزق اور روزی کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا پیاری بات اللہ کے نبی مثال دی. کہا اگر تمہیں اللہ پر ایسے بھروسہ ہو جیسے کہ اس کا حق ہے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تمہیں روزی ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جیسے پرندوں کو دیتا ہے، چڑیوں کو دیتا ہے کہ صبح صبح وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، پر شام کو جب اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی غذائیں اور دانے لے کر آتے ہیں. یہ بھروسہ اللہ پر کرو اور محنت. ایسا توکل کا یہ مفہوم نہیں. وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جو میرا اونٹ ہے کھوٹے سے باندھ دوں اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کروں یا یوں ہی چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل، پہلے اونٹ کو کھوٹے میں باندھو اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. توکل کا مفہوم ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت. یہ نہیں کہ 12 بجے جیسے ہم مسلمانوں کی اکثریت کی عادت بن چکی ہے، 12 بجے تک 2 بجے تک سوتے رہو اور سوچو مقدر کی روزی چھت پھٹ کے ملے گی. نہیں ملنے والا. پرندے کو بھی جب تک وہ گھونسلے سے نکلتا نہیں ہے اس کو گھونسلے میں روزی نہیں ملتی. کتنی محنت کرتے ہیں یہ پرندے، فضاؤں میں، ہواؤں میں، جنگلات میں، پہاڑوں پہ، ندیوں میں، تالاب میں، کہاں کہاں اڑان بھرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ معصوم پرندے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر ہمارے اور آپ کے چھتوں اور آنگنوں پہ اترتے ہیں دانا چگنے کے لیے. محنت کرتے ہیں یہ، مزدوری کرتے ہیں یہ. ہم مسلم سماج اور معاشرے میں یہ عادت ہو چکی ہے. ہمارے جوان اتنے ناکارہ اور اتنے نااہل ہو چکے ہیں. کہیں آپ منظر دیکھ رہے ہوں گے، بوڑھا باپ ہے جو بیچارہ ہاتھ گاڑی چلا کے روزگار تلاش کر رہا ہے، جوان بیٹا ہے جو گھر میں 12 بجے تک سو رہا ہے. یہ ایسا منظر. بوڑھا باپ ہے پسینے خون بہا کے اسے اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے بیوی کی فکر ہے، اپنے گھر کی راشن کی فکر ہے، اور وہ بیچارہ نہ اس وقت جو آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ بیچارہ مارکیٹ گھوم رہا ہے بوڑھا آدمی، اور جوان ہو کر کے 12 2 بجے تک سو رہا ہے گھر میں اس انتظار میں کہ مقدر کی روزی چھت پر پھٹ کر ملے گی. نہیں ملنے والی. ارے کتنے مرد ایسے ہیں، اللہ کہنا پڑتا، کتنے مرد ایسے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں جو اتنے ظالم ہیں کہ خود تو دن بھر گھر میں سوتے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں دوسروں کے یہاں جا کے برتن مانجتی ہیں، دوسروں کے یہاں کام کرتی ہیں. ایسے بھی منظر بھی دیکھے جاتے ہیں. اتنے ناکارے ہو گئے، ہمارا جوان اتنا مصر ہو گیا. ارے پرندہ بھی اگر محنت کے روزی نہ پائے تو ہم انسان ہو کر نبی کو
دروازے بھی کھل جایا کرتے ہیں. اسی طرح ایک سبب اور بھی ہے، استغفار جو ایک عبادت بھی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی سمجھداری اور فہم فراست پر قربان جائیں. ایک شخص آتا ہے، کیا بولتا ہے کہ حضرت محتاج ہو، غریب ہو، غریبی اور محتاجی ہمارا گھر نہیں چھوڑ رہی ہے، کیا کروں؟ کوئی نسخہ بتائیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. کچھ اور دنوں کے بعد ایک اور شخص آیا اور انہیں سے پوچھا حضرت شادی ہو گئے، مدت گزر گئی، اولاد نصیب نہیں ہو رہا، اولاد سے محروم، کوئی نسخہ بتائیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. چند دنوں کے بعد ایک اور شخص آیا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا حضرت ایک باغیچہ بڑا خوبصورت ہے پر اس میں صحیح فصل اور صحیح پھل تیار نہیں ہو پاتا، کوئی نسخہ بتائیے. کہا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار. آپ دیکھ رہے ہیں شاگرد جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس، انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ امام صاحب 3 شخصوں نے 3 مختلف اوقات میں 3 الگ الگ مسئلے لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے تینوں کا علاج ایک ہی بتایا، تینوں کی دوا ایک ہی بتائی، تینوں کا نسخہ ایک ہی بتایا. ابھی کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی بیمار جائے، کوئی کہے مجھے کینسر ہے تو وہ پیراسیٹامول دے دے، کوئی اور جائے تو کہے مجھے بخار ہے پھر وہ پیراسیٹامول دے دے. کئی مختلف بیماریاں لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہی پیراسیٹامول پکڑاتے رہے تو آدمی سوچ میں پڑ جائے گا ارے اس کے ساری بیماریوں کا علاج صرف پیراسیٹامول ہی ہے کیا؟ آدمی سوچے گا. تو شاگردوں نے کہا امام صاحب سب کا علاج آپ نے ایک ہی بتایا. کہا ہاں یہ میں نے اپنے جیب سے نہیں بتایا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا. کیا تم نے قرآن مجید کے اندر سورہ نوح نہیں پڑھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. شکایت لے کر آ رہے ہو قحط سالی کا، بے اولادی کا، تنگی کا، محتاجی کا، ارے ان سب کا علاج استغفار میں ہے. جتنا ہو سکے استغفر اللہ کہو، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ واتوب الیہ. دکان پر رہو، مکان میں رہو، مسجدوں میں جہاں بھی رہو، کثرت سے اس عبادت کو انجام دو، زندگی کے بہت سارے مسائل اس سے ہٹ جائیں گے. حضرت نے کہا استغفار کرو اپنی قوم سے، اللہ سے استغفار کرو. کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ بارشوں کو نازل کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری دولت، مال و دولت سے، تمہاری اولاد سے، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا بہترین باغات اور بہترین پھل اور فصلوں سے. یہ سب کا علاج جو پوچھنے آئے تھے استغفار میں. اور آپ سبھی جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، گناہوں سے موت، آگے پیچھے سارے گناہ معاف. اور حال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. یہ بہترین ذریعہ ہے روزیوں کو حاصل کرنے کا. ایک اور سبب ہے جس سے ہماری اور آپ کی روزی کی تلاش آسان ہوتی ہے، جستجو آسان ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے ہماری روزی. دیکھو روزیوں کا رشتہ نمازوں سے بہت گہرا ہے. ہم جو محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پسینے اور خون بہادر جو بھی کرتے ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مانوی اعتبار سے شریعت کہتی ہے کہ روزیوں کا رشتہ نمازوں سے بہت گہرا ہے. جس فیملی کے سارے ممبر نمازی ہو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ روزیاں آسان کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. لا نسألك رزقا. اللہ کیا کہہ رہا؟ کتنی پیاری بات بولا. ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک. اے پیغمبر ہم آپ کو روزی دیں گے. اہل علم نے کہا جب یہاں نماز کا تذکرہ ہے تو اللہ نے روزی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ نماز سے روزی کا تعلق بہت گہرا ہے. ہم آپ سے آپ کتنے لوگ ہیں اسی روزی کے لیے نماز کو چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں، اور خصوصاً نماز فجر کی نماز کی بڑی اہمیت آپ جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فيها سے بہتر ہے. ایک ترازو لے لو،
पलवे में ना कायनात के सारी कीमती सामान असासे रख दो, सोना रख दो, चांदी रख दो, हीरे, अपने बंगले रख दो, कोठी रख दो, गाड़ियां रख दो, कार रख दो, जो भी बनाए, जितनी दौलत है दुनिया की, तराजू के एक पलड़े पर रख दो और दूसरे पलड़े पर सिर्फ फज्र की 2 सुन्नतें रख। ये दोनों सुन्नतें तमाम सामानों से ज्यादा कीमती है अल्लाह के खैर मिन दुनिया व फ़ीहा। आज फजर का जो नमाज पढ़ते वो भी गफलत में, और जो नहीं पढ़ते तो खैर अल्लाह उनका अल्लाह फजर की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। कायनात के अंदर जितने और मज़ाहिब के मानने वाले हैं, वो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी, सब के सब सुबह उठकर अपने माबूदाने बातिला की पूजा में लग जाते। ये मुसलमान है जो इतना काफिल है जिसे अपने रब की याद नहीं आती, सोया रहता है तब तक क्या करना, रोजियों को तलाश करने का और आसान और बरकत हासिल करने का एक और जरिया भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तों को जोड़ना ये बड़ा नाजुक मरहला है। रिश्तों को जोड़ना, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कुछ अल्लाह कहता है कि जब अल्लाह ने रिश्ते को पैदा किया, अर्श इलाही पकड़ कर लटक गई ये रिश्ता और कहने लगी, मन वसलनी वसलहुल्लाह, अल्लाह जो मुझ रिश्तों को हमेशा जोड़ के रखे, तू भी उससे जुड़ जा, तू उससे करीब हो जा, और जो रिश्ते काटता हुआ चले अल्लाह तू उससे दूर हो जा। रिश्ते कितने तोड़ रहे हैं, भाई कौन है, मामू कौन है, खाला कौन है, कभी फुर्सत मिलती है? नहीं मिलती। इतने रिश्ते